اکثر ہمارے علماء کرام ائمہ اعظام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں ثابت قدمی استقلال کے اوپر سے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا تھا۔ معزول کرنے کے بعد کمانڈری سے، سرداری سے، اس کے باوجود بھی وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کی صف میں، ایک سپاہی کی حیثیت سے اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر بسا اوقات کبھی کمیٹی والوں کی طرف سے کوئی بات دل آزاری، دل کو ٹھیس پہنچانے والی آ جاتی ہے، تو اس وقت ہم خود جملہ ائمہ کرام، میرے احباب سے میں یہ بات کہتا ہوں، وہ واقعہ تو آپ بیان کر دیتے ہیں لیکن خود اس پر کتنے عمل کرتے ہیں؟ اگر ان کے طرف سے کچھ چیزیں، کچھ ٹھیس آپ کو پہنچی ہے تو اس کو استقلال، ثابت قدمی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ میں اس کو آپ برداشت کر لیں تو آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور کبھی متولیوں کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ ذمہ داروں کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا، ان کو کچھ تکلیف ہوئی تھوڑی بہت، کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو ممبر میں آ کے ساری بھڑاس خطبے میں نکال دیتے ہیں مجمع کے سامنے جمعہ کے دن۔ اب بتائیے، اب ایک متولی کی، ایک صدر کی یا کسی ممبر کی آپ بات کو لوگوں کے سامنے آ کے بیان کریں گے خطبہ جمعہ کے اندر تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بار بار لوگ مساجدوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاملہ 2 منٹ میں بگڑتا ہے، بگڑنا چاہے تو، لیکن وہی ثابت قدمی ہمارے اندر خود ہوگی، استقلال ہوگا، استقامت ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی کبھی امام اور متولیوں کے درمیان کوئی معاملہ نہ ہو۔ ایک گاڑی کے مثل، 2 گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں نا، اسی کی مثل یہ ذمہ داری احسن انداز میں آپ نبھائیں گے، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ معاملہ بگڑنا چاہے ذرے میں بگڑتا ہے، اگر ہم نے اس کو برداشت کر لیا تو الحمدللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں بتاؤں کہ میں ایک ہی مسجد میں 14 سال ناگپور میں رہا، مسجد اہل الحدیث مومن پورہ میں 14 سال۔ اسی طرح سے جہاں ممبئی کے اندر میں ہوں تو یہاں بھی تقریباً 8-10 سال سے اوپر ہی ہو گئے، 10 سال کے قریب پر، لیکن کبھی کوئی ایسے معاملے نہیں ہوتے، کبھی کوئی معاملے نہیں ہوتے۔ ہونا، بگڑنا چاہے تو ہو سکتے ہیں۔ کئی موقع ایسا آتا ہے، کئی لوگ بتاتے ہیں کہ کسی نے، ذمہ دار نے کچھ بول دیا، یا تنخواہ کے معاملے کے اندر 2-4 دن لیٹ ہو گئی تو وہی بات وہ خطیب ممبر میں بیان کر دیتا ہے کہ ان کو ٹھیس نہیں پہنچے گی ذمہ داروں کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے، مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں، مصلی ہوتے ہیں، وہ امام صاحب کو عزت کیسے کرتے ہیں؟ چلیے مولانا آتے ہیں چائے پی کے چائے پی کے چلے امام صاحب، فجر کے بعد چلے چائے پینے کے لیے، عصر کے بعد چلے چائے پینے کے لیے۔ اب وہ چائے پی، 10 روپے کی چائے، 5 روپے کی چائے پلا دیے اور آپ کے کان بھرتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف، وہ ایسا صد، تو پھر امام صاحب بھی ان کے ہاں میں ہوں ملانے لگتے ہیں۔ وہ ایک چائے میں اپنے مساجد کے ذمہ داروں کی عزت سے کھیلنے لگتے ہیں، ان کی غیبت چغلی کرتے ہیں۔ پھر ایسا موقع آتے وہ خطبے کے اندر یہ سب چیزیں بیان کرنے لگتے ہیں، اس لیے معاملے بگڑتے ہیں۔ اور یہ تجربہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں کبھی کسی جماعتی کے ساتھ میں چائے پینے نہیں جاتا۔ ارے ایک چائے میں آپ بکتے ہو، اور یہ صدر اور متولی آپ کو اپنی مساجد سے تنخواہیں دیتے ہیں، آپ ان کو بھول جاتے ہو، اتنی بڑی تنخواہ دے رہے ہیں آپ کو، پھر آپ ان کو جو ہے تھوڑی سی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک چائے میں ان جماعتی کے کہنے پر ان کی برائیاں کرنے لگتے ہو۔ یہ بہت بڑی ہماری خرابی ہے کہ چائے ہماری یہ جماعتی لوگوں کی بھی یہ ہے کہ چائے پلانے لے کے جائیں گے اور ذمہ داری کی برائی کریں گے۔ میں کبھی الحمدللہ اس پر میں نے عمل کیا، کچھ تجربہ مجھے ہوا زندگی کا ابتدا میں، تب سے میں نے کہا کہ یہ کبھی میں ذمہ داروں کی باتیں عوام الناس سے شیئر نہیں کرتا۔ یہ اہم نقطہ، اگر ہم اس پر عمل کر لیں
تو کبھی اماموں کے درمیان اور متولیوں کے درمیان، ٹرسٹیوں کے درمیان، ذمہ دار مساجد کے درمیان، ادارے کے ذمہ داروں کے درمیان کوئی بات نہ ہو، کبھی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو۔ اور پھر اگر بسا اوقات آپ وہ نہیں کہیں پڑتا تو خاموشی کے ساتھ چلے جائیں چھوڑ کے، نہ یہ کہ تنازع پیدا کر کے جائیں، جھگڑے پیدا کر کے جائیں، گروہ بندی کر کے جائیں، کچھ لوگوں کو لڑوا دیں، جماعتیوں کو لڑوا دیں، نوجوانوں کو ذمہ داروں سے لڑوا دیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو ہمیں چاہیے اخلاص کے ساتھ کام کریں، غیبت چغلی سے بچیں، ذمہ داروں کی غیبت چغلی سے بچیں۔ وہ عام کے سامنے آپ کی باتیں غیبت چغلی آپ کرتے ہو، اور وہ جماعتی جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جن کی آپ چائے پیتے ہو نا، میرے بھائیوں، چائے پینے کے بعد جب آپ ان سے بات کرتے ہو تو وہ باتیں بھی ذمہ داروں کو لگاتے ہیں کہ دیکھو امام صاحب تو ایسا کہہ رہے تھے۔ یہ منافقت ہے، لہٰذا ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اور حسن انداز میں ثابت قدم استقلال کے ساتھ ہم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کبھی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔